बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से तवातर के साथ ज़राए के हवाले से ये खबर चल रही है कि इमरान खान का फौजी अदालत के अंदर मुकदमा चलाया जाएगा। यकीनी तौर पर इस खदशे का इज़हार खुद इमरान खान भी कर चुके हैं और गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने तो इस हवाले से बहुत ख़तरनाक बात की है। तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच विचार कर रही है और क्या ख़तरनाक फैसला करने जा रही है, उसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना पार्ट 2 जो केस बनाया गया है, उसकी आम तफसीलात मंजर आम पर आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और आज एक हकूमती वजीर ने रेड लाइन क्रॉस की है, जिस तरह का इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो है उन्होंने खिताब दिया है या जो लकब दिया है, वो इंतहाई घनौना, घटिया और किस तरह गलीज है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त सबकी जो नज़रें हैं वो तहरीक इंसाफ के जलसे पर हैं, जो परसों इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है। और अगर ये जलसा कामयाब होता है और इसके अंदर 2 लाख 1.5 लाख से जायद अगर लोग वाकयातन शरीक होते हैं, चूंकि इंतजामिया अपने तौर पर सारे हथकंडे इस्तेमाल करेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग जमा होते हैं, ये जलसा करने में कामयाब होते हैं, तो ये एक नई इमरान खान की रिहाई तहरीक के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर एक तो कमेटी बनाई गई है आज, जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है, उसके प्लेटफॉर्म पर साहबजादा जो हामिद रज़ा हैं, उनको उसका चेयरमैन बनाया, जो अगले प्रोग्राम जलसों वगैरह का जो शेड्यूल है, ये कमेटी मुरतब करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आजकल एक आर्मी के अंदर भी खवारज की जो डिस्कशन है वो बड़ी होती है। जो दहशत गर्द हैं उनको खारजी करार दिया जाता है और उस तनाज़र के अंदर वो बात की जाती है। और ये 2014-13 उससे पहले भी ये काफ़ी बहस चलती रही है, बल्कि 2006-7 से ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि ये जो मौजूदा दौर के दहशत गर्द हैं, ये क्या है, इनको खारजी करार दिया गया। डॉक्टर साहब कादर साहब ने इस पर 600 सफ़हात का एक फतवा, फतवा ऑन टेररिज्म के नाम से वो तहरीर किया और उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका कोई सियासी मुखालफ हो, तो आप जिस पर चाहें वो थोप दें। उसकी एक बाकायदा निशानियाँ हैं। और खारजी बेसिकली वो तबका है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के गरोह से जुदा होके, उन्होंने जब ये सुलह हुई दोनों इस्लाम के जो लश्कर थे उनके माबैन, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को वाज़ किया और वो अपने आप को ज़्यादा ज़रा तौहीद पसंद समझते थे। तारीख़ी तनाज़ुर में देखें, उन्होंने इन्नल हुक्म इल्लल्लाह का नारा बुलंद करके उन्होंने कहा कि आपने तो ये हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह का है, तो आपने जो है वो यहाँ पे इनके साथ सुलह कर लिया। तो वो एक गिरोह निकला जिसको खारजी कहा जाता है। तो ऐसे ही ये जो दहशत गर्द हैं, इस वक़्त जो मुसलमानों को हर जगह पर जो है वो मलिया मेट करने के लिए कभी पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, शाम, लबनान, हर जगह जो वैसे तो इस्लाम के लिबादे के अंदर है, लेकिन वो दहशत गर्दी मुसलमानों को और आम इंसानों को, बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं, तो उनको फिर खारजी कहा जाता है मौजूदा दौर के। यानी ये खारजी हैं। और खारजियों का एक बहुत सारी अलामात है, मैं ये मौजू नहीं है, वरना इस पे जो है वो कुफर के फतवे देते थे, सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते थे। तो इंतहा पसंदाना किस्म की जो अप्रोच है वो खवारज की थी। तो अब इस तनाजर में जब हमारी फौज जो है वो दहशत गर्दों को खारजी करार देती है, तो अब आज जो है ये हकूमती वजीर है, मेरा ख्याल है इस बेचारे को एक तो नालायकी बहुत है, यानी इस्लाम का मुताला नहीं होगा, तारीख का मुताला नहीं होगा, तो अब इसने आज जड़ दिया है ये तहरीक इंसाफ पे। और अंदाजा करें, यानी ये बंदा जो है मुसद्दक मलक, वैसे बड़ा पोलाइट किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे उन्होंने कहा, हमसे कहते थे कि शीन से मीम निकलेगी और अब शीन शकील खान और ऐन से आतफ खान, हे से हमाद और जीम से जुनेद, क्या से क्या निकल रहा है। असल चेयरमैन के पकड़े जाने पर खवारज का शरादा बिखर रहा है। अब ये बड़ा खतरनाक जुमला है। यानी आप इसका मतलब है कि इनको अगर तहरीक इंसाफ को खारजी कह रहे हैं, तो जैसे दहशतगर्द हैं, उसकी तरह इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि फौज इनके खिलाफ कार्रवाई करे। यानी जी भाई, पॉलिटिकल पार्टी है,
آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اگر پتہ نہیں ہے اس جملے کا معنی کیا بنتا ہے، تو کم از کم آپ اس پہ معذرت کریں۔ یہ بڑی خطرناک روش ہوگی جو آج یہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے۔ آج لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرناک جملہ ہے جو آج جو ہے وہ اس حکومتی وزیر نے، جو ویسے تو یعنی وزارت اس کی بجلی پانی کی انرجی کی وزارت ہے غالباً، لیکن سیاسی تقریر کے لیے یہ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ ایک تو بہت ہی خطرناک جو ہے وہ جملہ بولا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے عمران خان کا فوجی عدالت کے اندر مقدمہ چلانا۔ اب فوجی عدالت کے اندر اگر مقدمہ چلے گا تو یہ بھی صورتحال بڑی تشویشناک ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ سیدھا آپ جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک شخصیت کے خلاف ایک جنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو حامی ہیں، جنہوں نے اس کو ووٹ اور سپورٹ دی ہے، آپ ان کے خلاف برسر پیکار ہو رہے ہیں۔ یعنی اس کے کئی جو معنی ہیں وہ نکلیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اگر دیکھیں نا، باقی مقدمات آپ نے ٹیرورزم کورٹس کے اندر چلا لیے، جیل کے اندر روز ٹرائل ہو رہے ہیں، بوگس مقدمات ہیں بظاہر، اور وہ اڑ رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ آج بھی آصف صاحب نے، جو جج ہیں، انہوں نے اڑا دیا، حالانکہ اس جج پر عدم اعتماد کیا تھا اور کہا اس کے خلاف ریفرنس لانے کی بات کی گئی تھی، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے جج، اس کی ہمت ہے بھائی، مقابلہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر اگر یہ مقدمہ جاتا ہے، تو ایک تو آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے نادر بلوچ صاحب کے پروگرام کے اندر بہت عام بات کی۔ انہوں نے کہا جو عمران خان کو قتل کرے گا، یعنی مارے گا، وہ خود مرے گا۔ اور اس حوالے سے یعنی یہ اب دیکھیں نا، اس طرح کی چیز اگریشن اب عوام کے اندر چونکہ بڑی تشویش ہو گئی ہے تحریک انصاف کے اندر، کہ اگر فوجی عدالت میں، چونکہ فوجی عدالت کے اندر انصاف کی امید ہی نہیں ہے نا تحریک انصاف والوں کو کسی کو، یعنی وہ اس تناظر میں نہ ٹرائل اس کو انصاف پسند، ویسے بھی ایک سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل کا تک بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی، اور ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح لے جانا، یہ تو قوم کی ایک بڑی تذلیل کا جو لیول ہے، اس تناظر کے اندر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس پر تحریک انصاف جو پلان کر رہی ہے، ایک تو بھرپور احتجاج ہوں گے۔ اب کس سطح پہ ہوتے ہیں؟ پہلے بھی انہوں نے اعلانات بڑے کیے، عمل درآمد نہیں کر سکے، عوام کو نہیں نکال سکی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا جو بات آج کی ہے نا اسد کیسر نے، وہ بات بڑی عام ہے، اور اس پر مجھے اور ذرائع سے بھی پتا چلا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تحریک انصاف میں، اور وہ یہ کہ اگر یعنی انف از انف، یعنی جو لوگ تحریک انصاف کے بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک، اوورسیز، پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتی، جنہوں نے رہنا ہے ان کی مجبوریاں ہیں، سچ جھوٹ سب کو پتا ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ فارم 47 کے کھاؤ قبائل، یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح، اور پچھلے 75 سالوں کے اندر یعنی کون پاکستان کو کتنا کھا رہا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ یعنی اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ اس پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا جائے گا۔ یعنی یہ اسد کیسر نے تو بات کی ہے، لیکن یہ مشاورت اس پہ ہو رہی ہے۔ جو بڑے عام باخبر ذریعے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پھر پہلے آپ کو پتہ ہے ایک دو بار تحریک انصاف نے کئی معاملات کے اندر عالمی عدالت انصاف کا ذکر کیا، لیکن پھر وہ نہیں گئے، اور یہاں پہ کہا گیا کہ یہ ملک دشمنی ہے، یہ اپنے معاملات ادھر لے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ اتنے بے شرم، بے حیا یعنی لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن چینلز پر ٹاؤٹ بن کے، ان میں اکثریت بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی یہاں انسانی حقوق کی مطلب ہے، اس میں اب نام کیا لینے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ یعنی انسانی حقوق کی دھجیاں بخیر دیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے کریں، انسان جو آئین ہے اس کو رون ڈالیں، قانون کو رون ڈالیں، آزادی اظہار رائے جو کرے اس کو پکڑ لیں، اٹھا لیں، غائب کر لیں، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس پہ وہ بے شرم، بے حیا اور بے حمیت قسم کے لوگ اس پہ خاموش ہیں۔ حالانکہ پہلے یہ آئین پسند اور بڑے یہ بنتے تھے، لیکن یہ جو ہی یہ بات ہوگی نا عالمی عدالت انصاف میں لے کے جانا ہے، وہ کہیں گے دیکھو یہ امریکہ سے، یہ فلاں سے، یہ ادھر سے، یہ ملک کے معاملات، یہ اور بڑی دشمنی ہو گئی ہے، یہ پھر بعد میں وہ بھاشن دیتے ہیں۔
یہ بددیانت خائن دو نمبر جو طبقات ٹیلی ویژن چینلز کے بہت سارے جو ہے وہ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب اس پہ مزید کیا بات کرنی ہے، تو یہ بالآخر عالمی عدالت انصاف کی طرف تحریک انصاف رجوع کرے گی، اور اس سے یہ معاملہ عالمی لیول پہ جو ہے یہ ڈسکشن کا موضوع بنے گا، اور اس میں پھر کیا ہوگا، اس میں پھر جو شخصیات عمران خان نے جو اپنے حملے کے اندر جو نام لیے ہیں، جو سارا چیزیں ہیں، اس کا پورا بیک گراؤنڈ، وہ ایک ایک چیز اس کے اندر ڈسکس ہوگی، اور اس کے اندر بڑی بڑی جو شخصیات جہاں جن کے نام ہم یہاں نہیں لے سکتے، ان کے نام بھی عالمی سطح پہ پھر لیے جائیں گے۔ انٹرنیشنلی جو میڈیا ہے وہ اس کو، ظاہر ہے عمران خان ایک عالمی شخصیت ہے، تو اس تناظر کے اندر یہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو ایک تو یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، مشاورت جو پتہ چلا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف پھر ایک توشہ خانہ کیس بنایا گیا، ریفرنس دائر کیا ہے نیب نے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، دو تین چیزیں اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہے، اور یہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں ان کی طرف سے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو بلغاری جیولری سیٹ 7 سے 10 مئی 2021 دورہ سعودی عرب کے موقع پر دیا گیا۔ جیولری سیٹ میں ایک عدد انگوٹھی، ایک بریسلیٹ، ایک نیکلس، ایک جوڑی بالیاں شامل تھیں۔ تحقیقات کے دوران اکٹھے کیے گئے شواہد کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر بلغاری جیولری سیٹ اپنے پاس رکھے۔ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری نے 18 مئی 2021 کو سیکشن افسر توشہ خانہ کو قیمت کا تخمینہ لگانے اور ڈکلیئر کرنے کے بارے آگاہ کیا، لیکن جیولری سیٹ کو جمع نہیں کرایا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اچھا اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب کو 25 مئی 2018 کو ہار 3 لاکھ یورو اور بالیاں 80,000 یورو میں فروخت کی تھی۔ کمپنی نے بریسلیٹ اور انگوٹھی کی جو قیمت ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی، اور آگے وہ ساری تفصیلات اور جتنے کے ہیں نیب نے ریفرنس بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز کیا گیا ہے، یہ جمع نہیں کروایا گیا۔ حالانکہ ابھی شہباز شریف 2 دن پہلے وہ خبر آئی، کل یا میں نے رپورٹ کی تھی شاید، کہ انہوں نے اپنا 1985 سے اوپر تک جو ہے اس کو خفیہ کر دیا ہے، یعنی آپ انہوں نے قالینیں نہیں چھوڑی، اور تحقیق ہوگی تو شاید جرابیں بھی نہیں چھوڑی ہوں گی، یہ لیول ہے۔ اور یہاں عمران خان 20% سے 50% پر لے کے گیا ہے، اور لیکن پھر یہ معاملہ بہرحال اس سے بھی الٹیمیٹلی نکلنا کچھ نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوا میں اڑ جانی ہیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، بدلتا ہے، لیکن پھر افسوس ہی ہوتا ہے کہ بھئی پوری دنیا کے اندر، یعنی میں اگلی کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا جو بیرون ملک پاکستانی گئے ہیں، چائنا کتنا بڑا ملک ہے، آپ دیکھیے بھارت کتنا بڑا ملک ہے، سب سے بڑھ کے پاکستانیوں کا نمبر ہے جو 2024 یا 23 کے اندر جو پاکستان جنہوں نے چھوڑا ہے، یہ حالات ہیں، لیکن بعض ابھی بھی کو نہیں آ رہا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج آئندہ باد۔